اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اگر جو اصول بتائے گئے ہیں کہ جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے قبر پر کہ قبر کی زندگی برحق ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت کی زندگی برحق ہے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام برحق ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، رسولوں پر، کتابوں پر، آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن میں واضح طور پر اللہ نے فرما دیا ہے۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ بہت ساری احادیث کا مجموعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں قرآن میں احادیث میں جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا فرمایا گیا، ہم بیت کے توبہ کے کلمات میں جو ایمان مفصل، ایمان مجمل کو پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث، مختلف احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے۔ جن جن چیزوں پر ایمان لانے کو فرمایا گیا، ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، اور ان پر ایمان لائے گا تو یہ ایمان والا کہلوائے گا۔ اور اچھا، اس پر یہ بات آئی ہے تو اس پر کچھ عرصہ پہلے اس عاجز کا ایک ویڈیو بیان چلا تھا کہ ہم شیعہ کے بارے میں سخت کیوں ہیں، تو اس میں چند باتیں عرض کی تھیں کہ ایمان، کسی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو یہ ایمان والا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کو ماننا بھی ضروری ہے، اور کسی ایک چیز کا انکار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان سے پڑھا اور دل سے اس کی تصدیق کر دی تو یہ ایمان والا ہے۔ لیکن اب اگر یہ قبر کا انکار کرتا ہے تو یہ کافر ہے، اگر یہ آخرت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے، اگر یہ فرشتوں کا انکار کرتا ہے تو یہ کافر ہے، اگر یہ رسولوں کا انکار کرتا ہے تو یہ کافر ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی ایک چیز بھی کرے گا تو یہ دائرہ ایمان سے، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، یہ احادیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ یہ بحث تھوڑی لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی موقع ملا اس پر انشاءاللہ قرآن احادیث کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ بہرحال اتنی چیز ضروری سمجھ لیں کہ ہم ایمان سے نکلنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج۔ ہم پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے بعد بھی اگر کسی بھی انداز میں کسی کو نبی مانتے ہیں، ذلی بروزی نبی، تو ہم کافر ہیں۔ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جس کی آزادی رائے ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اگر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے، وہ صحابی رسول ہے، کیا ان کا صحابی ہونا کافی نہیں ہے؟ ہم ایک ادنا صحابی کے بارے میں ایک دن بھی کسی ایک بہن کا میسج مجھے بھیجا گیا کہ آئے روز ہمارے سامنے ایسے چیزیں آتی ہیں کہ وہ میں سنی ہوں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بھی نہیں کہہ رہی تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ ایسے ہے، معاویہ کے بارے میں نے یوں پڑھا ہے، یوں سنا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ایک ادنا صحابی کے بارے میں صحابی ہونا کافی نہیں ہے؟ وہ نبی الاسلام کا صحابی ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی چیز کی اسے ضرورت ہے؟ وہ اسلام تھا، وہ مسلمان تھا، اور وہ نبی الاسلام کا صحابی تھا، کیا اتنی بات کافی نہیں ہے؟ اور ہم اپنی عقل سے ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے ایسی چیز پڑھی ہے، اللہ اکبر۔ تمہارا پڑھنا، تمہاری عقل اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دینا چاہیے کہ جو یہ کچھ پڑھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحابی ٹھیک نہیں ہے۔ نبی الاسلام کے پیارے صحابہ، وہ صحابی جس کے بارے میں نبی الاسلام نے دعا دی، وہ صحابی جس نے قرآن لکھا،
اور جن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا، اس کے ذریعے ہدایت پھیلا۔ اللہ اکبر، وہ ہدایت کی ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور میں اٹھ کے، ہم میں سے کوئی بدبخت اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے تو ایسے پڑھا امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپس میں جنگ ہوئی تھی۔ بھائی وہ جنگ ہوئی تھی، ان کا آپس میں جو چیز ہے، ان میں سے کون حق پر تھا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ خود ہی کل ان کے ساتھ معاملات کر بھی لیں گے۔ اگر کسی نے ظلم کیا، کسی نے برا کیا، میرے اور آپ کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ صحابہ ہیں، وہ ایمان والے تھے، وہ صحابہ تھے، وہ نبی الاسلام کی صحبت یافتہ تھے، نبی الاسلام نے ان کو ہدایت کی دعائیں دی ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے آگے ہمیں جانے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، یہ ان کا صحبت یافتہ ہیں۔ باقی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی بھی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ، کیا آپ پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے امیر معاویہ کو معاف نہیں کیا؟ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے تو ان کے ساتھ ام عائشہ صدیقہ بھی تھیں، دوسرے اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، تو کیا سارے ناحق تھے؟ سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے؟ سارے غلط ہو گئے؟ تو اس لیے آج کے زمانے میں جہاں ہم ایمان کی باتیں کرتے ہیں تو ان چیزوں پر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ فلاں کو کافر کہیں؟ بھئی آپ کو کس نے حق دیا کہ آج 14 صدیاں بعد اٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھائیں؟ جس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں تبصرے کریں، ان کی غلطیوں کے نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک ہے، جس نے آپ کو یہ حق دیا ہے تو ہمیں بھی یہ حق دیا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ بھئی آپ اگر صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں تو آپ کافر ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہنے والا، ان کی گستاخی کرنے والا، وہ کافر ہے۔ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں، یہ جذبات کی بات نہیں ہے، میں قرآن حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اور دوسری جگہ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون علی اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تم میں سے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی دے، فقولوا لعنۃ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت بھیجے، اس کے شر پر۔ ہاں یہ شریر انسان ہے، یہ شر پھیلانے والا ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو ان کے بارے میں شر پھیلاتا ہے، جو ان کے بارے میں گستاخی کی باتیں کرتا ہے، یہ شر پھیلاتا ہے، اس کے شر پر تم سب کہو سارے ایک دفعہ اللہ کی لعنت ہو، سارے بولو، مرد عورتیں سب بولیں، میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، صحیح حدیث ہے، سارے بولو، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر گستاخی کرتا ہے، کسی ایک ادنا صحابی پر، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، ان کے بارے میں بے ادبی سے بات کرتا ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ جی ہاں، جو آمنوا بما نزل علی محمد، جو کچھ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس پر ہر اس بات کو دل سے مانے، یہ ایمان والا ہے۔ جو صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ مولوی کفر کے فتوے نہیں دیتے، یہ قرآن حدیث کا فتویٰ ہے، یہ قرآن حدیث کا فتویٰ ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ صحابہ کا دفاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، ان کا دفاع کیا، کیسے؟ قرآن عظیم الشان کی آیت ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دفاع کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب قرآن اتر رہا تھا، اس وقت کون ایمان لائے تھے؟ میں اور آپ تھے؟ نہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کو برا بھلا کہنے والوں کے بارے میں اللہ نے اس زمانے میں دفاع کیا۔ جو صحابہ کا دفاع کرے گا، صحابہ کے حق میں بولے گا، صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کو ان کی برائی ان کے منہ پہ مارے گا، ان پر لعنت بھیجے گا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے صحابہ کا دفاع کرنا۔
تو ہم جس موقع پر جہاں جس سٹیج پر کھڑے ہوں اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہمیں یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے، یہ قرآن حدیث کے آیات، یہ حدیث مبارکہ یہ ذہن میں ہونی چاہیے، انہیں سمجھائیں، بتائیں کہ اپنی دنیا آخرت نہ خراب کریں، آپ دائرہ اسلام سے نکل رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اور اگر کہے کہ آپ کو کس نے حق دیا، اسے کہیں آپ کو کس نے حق دیا، 14 صدیاں بعد اٹھ کے استنجا کرنے کا سنت طریقہ نہیں پتا اور اٹھ کے صحابہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، صحابہ کے اوپر انگلی اٹھے، میں نے اس کتاب میں یوں پڑھا، میں نے تاریخ میں یوں پڑھا، میں نے حدیث میں یوں پڑھا۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بی؟ یہ حدیث نہیں پڑھی؟ یہ حدیث نہیں پڑھی اذا رأیتم الذین یسبون علی اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم؟ کیا تم نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی ہیں؟ یا بدبختوں والی حدیثیں پڑھی ہیں جو بدبخت اٹھا کے جو باتیں کرتے ہیں وہی اثرات تم پر ہوئے ہیں؟ جی ہاں، تو بات چلی تھی آمنوا بما نزل علی محمد، تو اس طرف صحابہ کی طرف بات چلی کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہمارا علم ہو اور ان چیزوں کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ تو بات چل رہی تھی آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور پھر جو ان ساری چیزوں پر ایمان لیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، تو ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ہاں یہی سارا کچھ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے، جو ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، جو دنیا والوں کی باتیں بدبختوں کی باتیں وہ حق نہیں ہے۔ آگے فرمایا اس کا پھر بدلہ کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ایمان لانے کے بعد جس نے نیک اعمال کیے اور واقعی دل سے ان ساری چیزوں پر ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا فیصلہ یہ ہوگا کہ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا، ان کی برائیوں کو معاف کر دیا۔ اور پچھلی مجلس میں ہم نے پڑھا تھا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی فرمایا کہ مٹا دیں گے ان کی برائیوں کو، جو جو ان کے نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی ان کو کفر مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، معاف کر دیں گے ان کی برائیوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی سنوار دیں گے۔ آج میں اور آپ اور ہم سب اس بات کے وہ ہیں کہ ہمارے حالات سنور جائیں، ہماری زندگی سنور جائے، ہماری زندگی بن جائے۔ تو اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اعمال صالحہ کرنے والوں کی جو زندگی ہوگی وہ اصلح بالہم، ان کے اعمال کو سنوار دیں گے، ان کی حالت کو سنوار دیں گے، ان کی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالی سنوار دیں گے، اس کی اصلاح فرما دیں گے، ان کی زندگی اصلاح یافتہ ہو جائے گی۔ ہاں، اصلاح یافتہ بننے کے لیے اپنے حالات کو، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ زبردستی کریں اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کریں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کریں۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو